شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کا بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ یہ مقام جہاں میں موجود ہوں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ مالک کل کائنات کا گھر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے اسلامی معاشرے کو استقامت ملتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے خیر بڑھتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے عافیت آتی ہے۔ اس مقام کا تقدس اس روئے زمین کے تمام مقامات سے بہرحال افضل ہے اور بڑا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جس مدرسے میں موجود ہوں، یہ مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، جامعۃ المصطفیٰ، آپ کو یہاں خاموشی نظر آ رہی ہے، یہاں سناٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مدرسہ آج سیل رہا اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ ڈی سیل ہوا ہے۔ یہاں کی انتظامیہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن کچھ مقامی لوگ اور مختلف مقامات سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنی اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ منصب جو ہے یہاں معلم صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہاں پر طلبہ دین اسلام کی عافیت بھری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالقطعی اس میں بالکل بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہاں سے خیر پوری امت کو ملتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس مدرسے میں دو رذیل اساتذہ جو حافظ تھے 2 مہینے پہلے گھس جاتے ہیں اور اس سسٹم میں موجود رہتے ہوئے بدقسمتی کے ساتھ وہ 15 بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ کو حقیقتاً اتنا ناپ تول کر استعمال کر رہا ہوں جتنا شاید ماضی میں نے کبھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس لمحے میرا معاملہ میرے مالک کے ساتھ ہے، اس مالک کے ساتھ جس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ آج جب لیبل کیا جا رہا ہے تمام مساجد کو، تمام مدارس کو، دین اسلام کے تعلیمی نظام کو ایک بدبختی کے ساتھ، اور ہمارا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو مغرب سے قوت لیتا ہے، مغرب سے الفاظ لیتا ہے، مغرب سے خیالات لیتا ہے، آج ہماری اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ ہم پر تنقید یہ کرتا ہے کہ مدارس اور مساجد میں نعوذ باللہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو بدقسمتی بھرا ہے۔ میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ اللہ کے اس گھر میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سسٹم میں کوئی رذیل انسان گھس آیا ہے، میں ان سے بھی آج آپ کو ملواؤں گا، اس بدبخت خبیث رذیل ذیشان سے بھی ملواؤں گا، اس بدبخت انیس سے بھی ملواؤں گا، اور دونوں حفاظ ہیں اور اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ یہ دونوں میں زیادہ بدبخت کون تھا مجھے نہیں پتا، لیکن ذیشان کی ایک بدبختی بری معاملہ یہ تھا کہ وہ جس بچے کو پڑھاتا تھا، جس بچے کے ساتھ فزیکل ہوتا تھا، جس بچے کی عصمت دری کرتا تھا، جس بچے کی عزت کو نیلام کرتا تھا، اس کے جسم پر خنجر کے ساتھ، چاقو کے ساتھ زیڈ کا مارک چھوڑتا تھا، تاکہ وہ بڑا ہوتے تک جب سامنا ہو وہ زیڈ کو دیکھ کر یہ یاد رکھ سکے کہ یہ ذیشان کا ڈسا ہوا ہے۔ بدقسمتی کی چیز یہ، اور میرے شاید اس وقت ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، میرے اس وقت ٹانگوں میں بھی لغزش ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں اور مجھے کیا رپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور میں تمام علماء سے آج یہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر ہمیں دین اسلام کی اصل حیت کو برقرار رکھنا ہے، کسی پر احسان نہیں کرنا، کسی کے باپ میں بھی جرات نہیں کہ وہ دین اسلام کو بگاڑ سکے، لیکن ہم اپنے تائیں کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو جا کر اگر ہم نے اپنے نظام کو ریویو نہ کیا، ہم نے اپنے اندر موجود بھیڑیوں کو گلے سے پکڑ کر باہر نہ پھینکا، اگر ہم جائز ناجائز ڈیفنس کرتے رہے۔ آج اطلاعات تھی کہ جی یہاں پر کوئی پروٹیسٹ کی تیاری ہیں،
मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ऐसा होता और मैं वहां होता तो मैं जरूर पूछता कि ये जो जुल्म हुआ है, क्या आप वाकई ही उसको जुल्म नहीं समझते? इनकी जगह, इन 15 बच्चों की जगह जिनको मुंह बंद करने के अहकामात थे, अगर मेरा और आपका बच्चा होता तो भी हम ये करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मजहबी तबके ने ये जुल्म नहीं किया। सो चलते हैं, आपको इन जालिमों और रजील इंसानों से मिलवाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम हर माँ के लिए है, हर बाप के लिए है, हर उस रिश्ते के लिए है जो अपने बच्चों से प्यार करता है। वो तालीमी इदारे हों, वो मदारिस हों, या मुआशरे का कोई भी हिस्सा, यहाँ तक कि आपका अपना घर भी। तो किससे बचना है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये साहिबान जो सामने खड़े हैं, इनका तारुफ ये है कि ये जिनसी दरिंदे, इनको मैं जिनसी बिल्ले के नाम से जानता हूं, जिनका काम मुंह काला करना है। और दोबारा कहूंगा कि चूंकि जिस मकाम पर मैं खड़ा हूं और जहां इन्होंने गंद मारा है वो अल्लाह का घर है। इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में है और वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। अल्लाह के नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह का कलाम कुरान करीम बज़ाहिर पढ़ाना और अमली तौर पर बच्चों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाना। तो पेशे खिदमत है ये रजील बिल्ले। और मैं दोबारा क्लियर करूंगा कि ये इस्लाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये हमारे मदारिस के निज़ाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये वो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में, दुनिया के मोतबर तरीन मजहब इस्लाम पर सवाल उठाए जाते हैं। और शरपसंद शरारती लोग इनका हवाला देकर ये कहते हैं कि आप मदारिस ऐसे होते हैं। तो क्लियर कर दूं, ये मदारिस के नुमाइंदे नहीं हैं। अब इनकी बात, इनकी कहानी इनकी जुबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, क्या नाम है? मतलब क्या अनीस का? मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला। शर्म तो नहीं आ रही ना? क्या नाम है जनाब? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान। तुझे सिर उत्ते चुक के खड़े हो ना सर, थोड़ा सा चेहरा ऊपर करे ना। ज़ीशान साहब, आपके तो कारस्तानियां बहुत सारी हैं। अनीस से कर लेते हैं पहले बात। जी अनीस साहब, कहाँ के रहने वाले हो? भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? पिंडी के। हैं? पिंडी के। पिंडी के। कितने अरसे से चकवाल में हो? 2 माह से। चकवाल ने आपको रिज़्क दिया? जी। आपको रहने की जगह दी? जी। आपको इज्जत दी? जी। आपने चकवाल के साथ क्या किए? उस्ताद की तई शर्मिंदा है? शर्मिंदा उस पर। वाकई? जी। तेरा सिर उत्ते चुके ना। इधर मेरे लिए वेख, इधर वेख। दुल्हन नहीं है तू, ना परेशान हो, ना ही तेरी कोई डोली टूरन लगी। इधर वेख की तई उस पर शर्मिंदा है बस। क्या की है? किस पर शर्मिंदा हो भाई? कितनी उम्र थी बच्चों की? नहीं पता। उम्र का भी नहीं पता। इधर वेख, तेरे निक्के को भैन भरा है? नहीं। कोई नहीं ने? कोई अजीज, कोई बाल बच्चा, कुछ भी नहीं है? चकवाल तू जड़ा रोटी टुकर खांदा रहे हैं, इंदा सिला की दिता ही? तालीमी है? तालीम। तालीम दिती है? किस शय दी? कुरान पाक नहीं। की पढ़ांदा से? कुरान पाक। क्या पढ़ाते थे कुरान पाक कुरान में? पाक को मैं हिफ्ज़ कराता था। आप खुद भी हाफिज हैं? जी। बच्चों के साथ क्या किए? उस पर शर्मिंदा। और कीता किए, शर्मिंदा किस गालते हैं? पूछ रहेगा क्या किया है वो बताओ। उनके मुंह पर प्यार दिया। मुंह पर प्यार दिए? जी। चोली बिठांदा से नहीं बिठांदा से? हैं? नहीं। की करदा से? उनके सिर मुंह पर प्यार दिया है बस। मुंह पर प्यार दिए? जी। तेनों भी मुंह तो प्यार लभदा रहे छोटे होंदे? माँ बाप करते रहे। हैं? माँ बाप देते रहे। तो तू माँ प्यो है गए? 15 बच्चों के साथ ज्यादती का मामला है भाई। 15 बच्चों के साथ है कि नहीं है? नहीं।
کوئی نہیں ہے, بچے جھوٹ بول گئے نے. جن یہ جو ویڈیوز آ گئی ہیں یہ سارا کچھ یہ جھوٹ ہے. کتنا عرصہ پہلے مدرسے میں آئے تھے؟ 2 ماہ پہلے. 2 ماہ پہلے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے گھر تھے. ویلے جی نوی نوی نوکری لبھی, جی کام سی باڑا نو قرآن حفظ کرانا, جی 2 مہینے کٹا کھول گیا ہے. کتنے بچوں کے ساتھ یہ کیے میں نے جنسی تعلق کسی کے ساتھ نہیں کیا. ہے؟ جنسی تعلق کسی کے ساتھ نہیں کیا. کیڑا تعلق کیتا ہی؟ 2 بچوں کو پیار دیا ہے بس. پیار دیے. جی اے پولیس پیار پور کو نہیں دیتا تنو دیا. ہے؟ حضرت ذیشان صاحب ادھر دیکھیں, آپ کو نیچے منہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنا عظیم کام کیا, آپ کے جھنڈے گڑنے چاہیے. یہ اپنا ہاتھ دکھاؤ. کہیں پہ جسم پہ کسی نے آپ کے مارک بنایا ہے کیا؟ میرے تو پڑھ کے گئے تو کیویں حضرت کس چیز کے نشان چھوڑتے تھے چاقو کے ساتھ؟ زیڈ کے نشان. زیڈ کے نشان. اور کیا کرتے تھے؟ وہ پیار دیا. پیار دیا. جی آپ نے بدفعلی نہیں کی بچے کے ساتھ؟ سر کی ہے. ہیں؟ کی ہے. تو بغیرت انسان تو اس کو پیار دینا کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو اس کو پیار دینا کہہ رہے ہیں. بدفعلی تیرے نزدیک پیار ہے؟ کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ 2 مہینے سے. کہاں سے آئے ہو؟ میاں والی سے. میاں والی سے. او پنڈی تو آیا تو میاں والی تو بھی تو روٹی ٹکر کمایا ہے. جی کنی کو سیلری سی؟ 25,000. اس 25,000 جڑا تو کماندا سے انہوں حلال اس طرح کیتا ہی. سر غلطی ہوئی. غلطی ہوگی. ادھر دیکھ, یہ بھی کر رہا تھا تب نہیں پتا تھا. یہ غلطان ہے, غلطان. سر شیطانی وسوسہ ہے. شیطانی وسوسہ ہے. کتنے بچوں کے ساتھ یہ سب معاملہ ہوا ہے؟ میرا ایک بچے کے ساتھ ہوا. ہیں؟ ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے. تو بقایا کنے کیتا ہے؟ بقایا نہیں ہے. بچے گواہی دے رہے ہیں آپ کے خلاف. بچے بتا رہے ہیں. کتنے بچوں کے نشان بنائے چاقو سے؟ 3 بچوں. کیوں؟ تیری پھوپھی دے منڈے ہے گئے نے کا تو نشان بنائے نہیں؟ تیرا کو نکاح پرا ہے جی اندے بنایا نشان نہیں. چاقو دے نال؟ تیرے بنایا سی کسی نے؟ نہیں. تیرے نال بھی ایسا کچھ ہویا سی؟ نہیں سر. ہیں؟ نہیں تو سر. پھر انہاں نہ کی کیتا ہی؟ مدرسہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا. جی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اپنے گھر میں کبھی ایسا کیے؟ نہیں سر. اللہ کے گھر میں کیسے کر لیا؟ اے شیطانی وسوسہ تینوں آپ دے کر کیوں نہیں آندا؟ بھائی صاحب مالک کا گھر ہے نا. آپ بھی حافظ صاحب ہیں. جی کتنا عرصہ پہلے حفظ کیا تھا؟ 5-6 سال میں. تو انہوں کوئی نہیں پوچھتا دستا ہے سی مدرسے کوئی نظر نہیں رکھتا سی اس میں کہ یہ کسی بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ نہ ہو جائے؟ کوئی نظر نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا. بچے کی عمر کیا تھی جس کے ساتھ تم نے کیا ہے جو مان رہے ہو؟ بقایا تو گل علیحدہ ہے نا. اب میں کس طرح نہیں بتا سکتا عمر کتنی ہے اس طرح. او یار جو تو کی گل کر رہے ہیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کنی سی؟ اب اس کی عمر میں تو پوچھی تو نہیں ہے اس سے. ہیں؟ اس سے عمر پوچھی تو نہیں تھی. تے بچے نو کی ڈرا کے گھیریا سی کی کیتا سی؟ نہیں ڈرا. ہاں کیویں؟ اس طرح ہے. ہیں؟ اس بچے طرح. وہیں رہتے تھے مدرسے میں؟ جی کسی طرح تو اس کو لے کر گئے تھے نا. کسی طرح لے کے گیا سے کہ کوئی نہیں؟ جی کیویں؟ اس طرح لے گیا تھا. اس طرح لے گیا تھا. آجا چلیے. چاقو کہاں سے لیا تھا؟ چاقو کچھ لڑکے کے پاس تھا. پلکاری صاحب نے اس سے کوئی لیا بھائی آپ یہ نہیں اٹھائیں. کچھ کاٹا پھر مجھے دے کہاں پہ نشان بناتے تھے؟ زیڈ کہاں لکھتے تھے؟ ادھر دکھا نا. ادھر ادھر بھی لکھا ہوا ہے ادھر بھی لکھا ہوا ہے. جسم پر بھی نشان ہے بچوں کے. ادھر لکھا ہے. ایتھے والا میں لکھا ہے گا سی؟ نہیں اتنے نہیں تھے. اور بھائی میرے پاس تصویریں ہیں. کیا باتیں کر رہے ہو؟ سر وہ خود اگر خود لڑتے ہوں گے یا اس طرح خود کرتے ہوں گے آپس میں. وہ تیرے نال ایڈی محبت ہے بچیاں نوں انہاں نے آپ دے ہتھاں تے نشان آپ تیرے نام دے بنا لینا. نہیں ہیں؟ نہیں سر. اب سزا کیا ملنی چاہیے وہ بتاؤ.
یا میں بتاؤں؟ پہلے خود بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو کیا سزا ملنی چاہیے؟ اللہ کو پتہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر۔ میں کیا دیتا ہوں؟ پہلے نمبر پر جو جرم تم نے بچوں کے ساتھ کیا، ظلم کیا، اس کی سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ جی اونچی بولنا جی ہے، جی ملنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر مسجد کا تقدس پامال کیے، مسجد کا تقدس پامال کیا ہے نا جی بھائی جان؟ آپ بھی مسجد کا تقدس پامال کرتے رہے نہیں ہیں؟ نہیں تسی کی ہوتے گٹکا پاڑ رہے سو نہیں دگ مطلب کی ہے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ سر جو معاملات ہوئے ہیں میں نے ان کو بتا دیے ہیں، جو کی ہمارے معاملات ہوئے نے مینوں بھی دس نا۔ جو پیار دیا ہے ان کے پیار کی ہے، عذاب یہ ہے کہ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے، انہیں سمجھا پتہ نہیں شاید پیار کرنا بھی میری ذمہ داری ہے اس بدبخت انسان نے، اور وہ رذیل انسان جو ہے وہ مسجد کے اندر بدکاریاں کرتا رہا، بدفعلیاں کرتا رہا بچوں کے ساتھ۔ اور اگر یہ معاملہ ڈی پی او کے سامنے نہ آتا، میں اس پولیس اسٹیشن صدر میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، اگر غلطی سے وہ مدعی مقدمہ اپنے بچے کو لے کر یہاں پر آ جاتا، اندر نکوں لکیراں کڑا دیندی پولیس۔ اللہ سلامت رکھے اس بندے کو جو اٹھ کے کھلی کچہری میں سے سیدھا مدرسے چلا گیا اور ان دو بلوں کو اس کو پنڈی سے پکڑ لیا۔ تینوں پنڈی تو پڑھیا سی؟ جی اینو میاں والی تو پھاڑ لیا، اور 12 گھنٹے سے پہلے یہ ریکارڈ کارکردگی ہے۔ اور ابھی ہمارے مومن مسلمان بھائی جن کو میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ او بھائی آپ تو امین ہیں اللہ کے گھروں کے، لے جائیں جی ان فرشتوں کو اللہ کے والے کریں، آپ تو اللہ کے گھروں کے امین ہیں۔ اگر آپ لوگ ان ظالموں کا کور بننے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ کے حضور گواہی دوں گا۔ وہ بندہ منہ سے مان رہا ہے، باقی چیزیں بچے گواہی دے چکے ہیں، میں فیملی سے مل کر آ رہا ہوں، 15 فیملیز ہیں، 15۔ اب مدرسہ سیل کیا تھا پولیس نے، تمام مذہبی حلقہ ملنا شروع ہو گیا کہ آپ نے مدرسہ کیوں سیل کیا؟ کیوں؟ کہ مدرسہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ 90% مدارس رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں، کیونکہ اگر رجسٹریشن کی کہانی کھلے گی تو بڑوں کی ناطقے بند ہو جائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے آئی جی صاحب سے کہ خدا کے بندوں اور سی ایم صاحب سے بھی کہ کسی طرح اتنے تھلے ہو کے مدارس رجسٹر کروا لو۔ اگر آپ نے کروا لیا اور ان کا ریکارڈ ترتیب دے لیا تو یہ بدفعلی کا آدھا عذاب ختم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شہر ہے شہداء کی زمین یعنی چکوال، لیکن جو واقعہ یہاں پیش آئے وہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 15 بچے اللہ کے گھر میں یعنی ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ وہاں 2 جنسی درندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، اور بدقسمتی سے ان کو اپنی ایک جسمانی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قسم کے خناس دماغ میں تھے کہ ایک صاحب جن کا نام ذیشان ہے، وہ رپورٹڈلی عادی تھے کہ وہ بچوں کے جسم پر زیڈ کا نشان بنایا کرتے تھے، اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کس جانب چل پڑے۔ مدرسہ سیل کر دیا گیا، اور اس وقت میرے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ واحد محمود صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی پی او ہیں اس علاقے کے، اور میں ان کو پہلے بات کرنے سے ایک شاباش دینا چاہوں گا، اور میں ہر پولیس آفیسر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہی از دا رول ماڈل۔ اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، لیکن میں اس کی بات کو آگے چلانے سے پہلے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب کھلی کچہری میں موجود تھے۔ وہ شخص اپنے بچے کی جو اذیت اور کرب کا شکار تھا، بچے کو لے کر ساتھ آتا ہے، اور وہ سمپلی کھلی کچہری میں ڈی پی او صاحب کو اپنا درد بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ درد اس کا اور 15 فیملیز کا نہیں تھا۔ عمومی طور پر ڈی پی او صاحبان کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے مارک کر دیتے ہیں کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ، اور اس کے بعد
یہ جا وہ جا. لیکن صاحب اٹھے اور بھائی جان جمعے کی نماز ادا کرتے ہی منزل کی جانب روانہ ہو گئے, اور وہاں جا کر خود جس لمحے یہ گئے ہیں بچے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, بچے خائف تھے, انہوں نے ان کو اعتماد دلوایا, اور اعتماد دلوا کر 15 بچے سامنے آئے جن کو اذیت کا شکار جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی تشدد کا سامنا رہا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس ضمن میں اللہ ہی آپ سے راضی ہو سکتا ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا واقعہ تھا؟ پرائمریلی جمعے کا دن تھا, اور کھلی کچہری میں جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں لگایا گیا تو مجھے فرسٹ امپریشن یہ تھا کہ یہ جمعے کا دن ہے, اور عموماً سیکٹیرین وائلنس کے لیے سم ٹائمز کوئی فضا بنتی عموماً جمعے کو یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی. تو وہ میں نے ود ان نو ٹائم موقع پہ خود چلا گیا. 2 ٹیمیں, جو میری مکمل CIA ٹیم ہے اور جو میری صدر چکوال کی ٹیم ہے, میں موقع پہ پہنچا اور بچوں کو سیگریگیٹ کر کے ان سے سوالات شروع کیے. تو بچوں نے بالآخر یہ بتایا جی ہم اتنی تعداد میں ہیں. کتنے خائف تھے بچے؟ بچے ابتدائی طور پہ کہہ رہے تھے جی کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جب میں نے انہیں ایک آیت پڑھ کے سنائی جو کہ آن ریکارڈ بھی ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ, کہ آپ شہادت یا گواہی کو مت چھپائیں, جو سچ ہے بتائیں, کیونکہ یہ ایک بچہ الزام لگا رہا ہے, یہ نہ ہو کہ اس درسگاہ کے اوپر یا اس استادوں کے خلاف ہم ایک ایسا ایکشن لے لیں جو کہ ایویڈنس بیسڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو بچوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ اگر ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بچے نے اپنے بازو سے نکال کے وہ دکھایا زیڈ بنا ہوا, ایک بچے نے کہا یہ دیکھیں یہ نشان جو بنے ہوئے ہیں یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگوں کے ایسے نشانات تھے. ذیشان اور انیس, ذیشان اور انیس, اور ذیشان بیسیکلی جس چاقو سے وہ بناتا تھا, اور وہ نشان اس ہر بچے نے بتائے. اور اپارٹ فرام دس جو سوڈمی یا چائلڈ ایبیوز سے ریلیٹڈ ایک وائلنس ہے, وہ بچوں نے جب بتایا تو میرے لیے لازم تھا. میں ایڈمن کے دفتر میں بیٹھا, انہیں کہا کہ مکمل آپ تعاون کریں, اگر آپ تعاون کریں گے تو ڈیفینیٹلی پولیس شیل ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف انڈیویجول. ٹھیک ہے. فوراً سے پہلے انتظامیہ نے تعاون کیا, اور ان کا پوائنٹ تھا کہ ان دونوں استادوں کو ہم نکال چکے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف جب یہ 9-10 تاریخ کو واقعہ آیا تو انکوائری کی اور نکال دیا. نہیں ڈی پی صاحب بات سے چاہتا ہوں, کیا ان مدرسے کے منتظمین کے لیے یہ اتنا ہی چھوٹا معاملہ تھا کہ 15 بچے جو ہیں وہ سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرتے ہیں اور وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں اوکے فائن آپ جا سکتے ہیں, وائی ڈونٹ رپورٹ پولیس؟ یہی معاشرے کی بے حسی ہے کہ انہوں نے شاید اس کو ایک نارمل ایب نارمل نارم سمجھا, اور اس میں اسی لیے ان کو 201 PPC اور 506 جو اس کا سیکنڈ پارٹ میں اس کو ان کو ملزم بنایا گیا ہے. اپارٹ فرام دس انہوں نے ایک اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن میں تعاون کیا. ہم نے ریڈ کیا ہے میاں والی میں, ہم نے ریڈ کیا ہے جاتلی چونترا میں, روپڑ شریف ہے, پنڈی میں ریڈ کیا, اور ہم نے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر دونوں ملزمان کو گرفتار کیا. PFSA کی ٹیمیں موقع پہ بلائی گئی, انہوں نے موقع سے ٹریس ایویڈنس اٹھائے, انہوں نے موقع سے, ہمیں نہیں پتا تھا سچی بات ہے, انہوں نے کیمروں کی مدد سے وہ ویڈیوز اٹھائیں جس میں اس طرح کا وائلنس نظر آ رہا ہے یا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ موجود جو نائف ہے جس سے وہ زیڈ کا نشان بناتا تھا وہ بھی ملزم کی پوائنٹیشن پہ وہ برآمد کیا. اور جب کرائم سین پروسیس ہو گیا اور ان چاروں کو ہم نے, ان 2 بندوں کو جو ملزم ہیں ذیشان اور انیس, ان کو ہم نے عدالت میں پیش کیا. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہمارے پاس ہیں. DNA کی سیمپلنگ کے لیے کل ان کو مکمل ٹیمیں لاہور لے کے گئی, فورینسک سائنس ایجنسی ایگزیکٹلی وہاں پہ, کیونکہ SOP ہے کہ ایسے لوگوں کا ایک پروفائل بنتا ہے تو اس میں ملزمان کو لے کے ادھر جانا پڑتا ہے. یہ کیا سائیکولوجیکلی ان کو کوئی مسئلہ تھا یا کچھ عادی تھے؟ یہ دیکھیں کوئی شخص اگر اپنا مارک چھوڑ رہا ہے بالکل تو اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ, وہ کسی اس کے دماغ میں کوئی خناس موجود ہے. پرائمریلی پولیس نے یہی سوال کیا, کیونکہ دوران انٹروگیشن انہوں نے بتایا ذیشان نے کہ میں اپنے نام کا پہلا حصہ زیڈ لکھتا تھا کہ مارک ہو جائے کہ یہ بچہ میرے سے پڑھ کے گیا ہے,
مجھ سے حفظ کیا ہے. تو بچے کے لکھتا تھا یا جن کے ساتھ جو بچہ جس کے ساتھ تھا, جس کا ریلیشن تھا اس کے ساتھ. اور وہ جو بچہ ہے وہ کہتا ہے جب ہم چیخے مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا. تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے, آپ کے جسم پہ تو کوئی نشان نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی ٹرامیٹک ہسٹری ہو. تو پرائمریلی وہ 18 سال کا ایک مدرس ہے, وہ 23 سال کا انیس مدرس ہے. وہ اس قابل ہی نہیں تھے. سائیکولوجیکل اسسمنٹ آج اگر کی جائے, they I think are not even maybe may not be allowed to even go nearer to the place کہ جہاں پہ kids ہوں, اور ان سے ایک احسن جو ایک ڈیوٹی ہے وہ لے جانے کے لیے لایا گیا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ شادی شدہ بندہ یا کم از کم 30-35 سال ایج جو ایک سمجھا جاتا جو ہے, ایک میچور ایج میں ہوتے ہیں, جن کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, نہ کہ وہ بچے وہ لڑکے جو جوانی کی طرف گامزن ہیں اور ابھی ان کو نہیں پتا کہ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی ایسے معاملہ. ایگزیکٹلی. اس میں پرائمریلی ان کا جو ایک مدعا تھا, میرا سوال تھا ان سے کہ آپ کب سے یہاں پہ بھرتی ہیں, تو انہوں نے کہا 25,000 پہ پر منتھ کی سیلری پہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں اور پچھلے 2 ماہ سے یہاں پہ امپلائڈ ہیں. انیس جو ہے وہ تقریباً اس کو 2.5 ماہ ہو چکے تھے اور ذیشان کو پورے 2 ماہ ہو چکے تھے. یعنی انہوں نے یہاں آتے ہی یہ کام شروع کیا. یہ بچوں سے سوال جب ہم نے کیا تو بچوں نے کہا کہ یہ 19-20 دن پہلے یہ کام شروع ہوا ہے. اچھا. پرائمریلی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جو ہیجان ٹرامیٹک ہسٹری ہے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا. پھر میں نے, کیونکہ ہم چائلڈ ابیوز کے اوپر میرے کچھ پمفلیٹس ہیں, اس کے بارے میں کام کرتا ہوں, تو میں نے اس میں سائیکالوجی میں پڑھا ہوا تھا کہ نارملی ٹریس اور جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نا ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے. تو ان بچوں میں سے جو ذیشان ہے اس نے کہا جی میرے ساتھ ایسی ٹرامیٹک ہسٹری ہے جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ اب اس کا بدلہ چل رہا ہے. اب وہ بدلہ چل رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ بھی کسی اسی طریقے سے پڑھ کے آیا تھا. پرائمریلی وہ بھی کسی جگہ پہ اس مدرسے سے پڑھا تھا, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے. اور پرائمریلی آج بھی ہم نے امن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی, آج ہم نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ کی, اور اس میں تمام علماء کرام نے اس کو بھرپور مذمت کی ہے پورے ایکٹ کی, تمام مکتبہ فکر کے. ظاہر ہے ذمہ دار لوگ ہیں. اور اس میں اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا کہ برق رفتار جو ایکشن ہوا ہے. سر 12 گھنٹے سے پہلے آپ نے ملزمان پکڑ لیے اور وہ چنیوٹ سے ہی نہیں پکڑے. ایگزیکٹلی. کہاں سے پکڑے سر؟ میاں والی اور پنڈی سے. یہاں سے میاں والی جانا ہو نا تو تیاری کرتے کرتے 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے 12 گھنٹے میں ملزمان پکڑ لی. ہائیلی اپریشیٹڈ. اصل میں بچوں کو جب ان کی باتیں سنی اور جن بچوں کی سر سب سے بڑی بات جس سے آپ کا دل سیجا, میں چاہتا ہوں وہ ضرور بتائیں بچوں کی زبانی. پرائمریلی جب بچوں میں سے ایک بچہ جس کا میں اگر یہ بتاؤں کہ اس نے جب باتیں کی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو مجھے احساس ہوا کہ اٹ از سم تھنگ کالنگ فرام انٹیوٹیو مائنڈ, کہ یہ سم تھنگ از ویری سیریس. اور مجھے لگا کہ جب تک میڈیکل ہوگا, جب تک سارا پروسیس ہوگا, مجرمان جو ایکیوزڈ ہیں ان کو بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے, ورنہ میرا اپنا ضمیر مطمئن نہ ہوتا, مجھے نیند نہ آتی کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. نارملی آئی جی پی جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا ویژن ہے کہ جب بھی چھوٹے بچوں, عورت, بوڑھے یا کوئی مارجنل کمیونٹی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ کو ایک کرنٹ لگنا چاہیے اور آپ کو خود جانا چاہیے, اور معاملہ جب تک حل نہ ہو جائے تب تک وہاں پہ آپ ٹینٹ لگا کے بیٹھے رہیں تو کام مکمل نہ ہو. میرے لیے یہ تھا, میں تب تک اس مدرسے میں رہا جب تک کہ مجھے لائیو لوکیشن پہ لوکیشن ٹیمیں ان لوکیشن ہوتی نظر نہیں آ گئی. ویری گڈ. اچھا ایک آخری سوال سر, کہ مدارس, مذہبی تعلیم گاہیں یا عمومی تعلیم گاہیں, ان کی رجسٹریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ مدرسہ بھی رجسٹرڈ نہیں تھا. پولیس کے پاس, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس, کسی بھی محکمے کے پاس اس جیسے کسی بھی دوسرے مدارس جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹس نہیں ہیں. کتنے بچے ہیں, کون پڑھا رہا ہے, کس کس کا کرمنل ریکارڈ ہے, کس کس کی کوئی ہسٹری ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. سر اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کی جاتی؟ اور
جب بھی اس پر بات کی جاتی ہے تو ایک ریلیجیس پریشر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ناکامی کہاں پر آ؟ اب پرائمریلی جو مدارس ہیں وہ 2 قسم کی کیٹیگریز میں 6 قسم کی ایجنسیاں ان کے فگرز بناتی ہیں، جس میں ٹاپ ایجنسی CTD پنجاب ہے، اسپیشل برانچ ہے، IB ہے، ISI ہے، MI ہے اور سیکیورٹی برانچ ہے. اور ان کے علاوہ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس افیئرز وہ ان کو رجسٹر کرتا ہے یا ان کو مینیج کرتا ہے. مجھے میرے خیال سے 10% بھی نہیں ہوں گے رجسٹرڈ، 90%. 287 ٹوٹل مدارس ہیں، جس میں سے 67 جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور نان رجسٹرڈ جو ہے وہ 220 ہیں. تو 220 کے قریب جو ہے نان رجسٹرڈ ہیں. اور یہ رجسٹرڈ جو ہیں یہ بھی مکمل سٹیٹس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ صرف اس سٹیٹس کے ساتھ ہیں جی فلاں جگہ مدرسہ ہے. بالکل. جو کمپنیز ایکٹ ہے جس میں وہ کیا جاتا ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر آفس اور جو ریلیجیس افیئرز ہے یہ دونوں ہی اس کے فگرز کو مینٹین کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. ریلی آنرڈ سر فار یور کائنڈ ٹائم. ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں اپنے معاشرے کی ماؤں کو اور باپوں کو اس چیز کا ادراک کرا سکوں، ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے بچے خطرے میں ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کا صرف ایک کام ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا بچہ عمومی طور پر ہوتا کہ بچہ 2-4 باتیں زائد کرتا ہے جو ہمیں irrelevant لگتی ہیں، ہم اسے چپ کروا دیتے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک اس کو بولنے دیں. اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں بولے گا تو ساجے ماجے گامے تاجے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور بول رہا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. بچے بول کر سوچتے ہیں، بڑے خاموش رہ کر سوچتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچوں کے سوچنے کا طریقہ ہی یہ ہے. فار گاڈ سے ان کو سنیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کریں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی رذیل درندہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو فرسٹ اٹیمپٹ میں 5 کام کرنے کے کیا ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس رشتے کو، کس عزیز کو کون سی حد پار کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک باپ کو بھی. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.